حضرت مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ سیرت اور حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ملتا ہے، اور اس پر پھر یہ بات چلتی ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، ظہور کے بعد کیا کریں گے، آخر حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے، ان تمام باتوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ایک خط دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہری باطنی علوم کے جامع تھے، سلسلہ نقش بند خاندان کے اکابر میں سے ہیں۔ آخر عمر میں ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ آئے، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی، وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زمانے میں علامات قیامت کے ظہور، خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جد و جہد سے خصوصی دلچسپی تھی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہونا تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ حدیث معلوم تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان شیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کو فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی کنجیاں سپرد کی ہیں، اور بیت اللہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مکہ میں چاہے سارے خاندان اجڑ جائیں، حضرت عثمان شیبی کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ علیہ کی جب آخری عمر ہوئی، انہیں شدید شوق ہوا کہ حضرت مہدی کے بات پر بیعت ہو، ان کی قیادت میں میدان جہاد میں جانا نصیب ہو جائے۔ تو ان کو عجیب ترکیب سوجی کہ جب یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا تو یقیناً ظہور مہدی کے زمانے میں بھی یہ موجود رہے گا۔ جب حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، وہ کعبۃ اللہ کے دیوار سے ٹیک لگائے گا اور ٹیک لگا کر مسلمانوں کو بیعت کریں گے، تب بیت اللہ کی چابیاں شیبی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو اسی پیش نظر انہوں نے ایک حمیل اور ایک تلوار لی اور ایک خط حضرت مہدی علیہ رضوان کے نام لکھا۔ اس خط کا جو عنوان یا مضمون تھا وہ یہ تھا: فقیر رفیع الدین دیوبندی مکہ معظمہ میں حاضر ہے، اور آپ جہاد کی ترتیب کر رہے ہیں۔ ایسے مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا تھا۔ تو یہ رفیع الدین کی طرف سے یہ حمیل تو آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیجئے گا کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہو جائے اور مجھے بھی وہ اجر مل جائے۔ اور یہ تینوں چیزیں شیبی کے خاندان والوں کو سپرد کیں اور ان سے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک باقی رہے گا، یہ حضرت مہدی کے لیے امانت ہے۔ جب تمہارا انتقال ہو تو تم اپنے قائم مقام کو وصیت کر دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے قائم مقام کو وصیت کرے، اور ہر ایک یہ وصیت کرتا جائے یہاں تک کہ یہ امانت حضرت مہدی علیہ رضوان تک پہنچ جائے۔ خطبات حکیم الاسلام میں قاری طیب رحمہ اللہ علیہ سے ایسے منقول ہے۔ پھر حضرت مہدی کا غیبانہ تعارف تو ہم کرا سکتے ہیں، حقیقت حال اور ظاہری تعارف تو وہ سامنے آئے گا جب ان کا ظہور ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں جو حضرت مہدی علیہ رضوان کا تعارف متعین ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ کے صحابہ تابعین نے بیان فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد یا احمد، اور والدہ کا نام عبداللہ ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے والدہ کا نام آمنہ ہوگا، یہ روایت مضبوط نہیں ہے، یہ کمزور ہے۔ سلسلہ مہدویات کے محقق علامہ سید برزنجی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔ تو مہدی ان کا نام نہیں ہے، لقب ہے، بمعنی ہدایت یافتہ، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی، جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، تو حضرت مہدی علیہ رضوان کو اللہ رب العزت حضرت مہدی علیہ رضوان کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا، وہ ان کی کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے، اور چند مثالوں میں وہ کچھ کر لیں گے، یعنی چند سالوں میں وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑ رہا تھا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، عام مسلمانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد اور مقتدا رہنما رہبر مانے گی، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ ظلم کے خلاف
وہ عظیم میدان کارزار شروع فرمائیں گے جن کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو اکثر احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔